بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لعمرہ۔ کوفہ کا رہنے والا ہے عبداللہ ازدی۔ یہ کسی وقت 9 محرم کو اپنے گھر کوفے پہنچتا ہے، دیکھتا سارا شہر ہی خالی پڑا ہوا ہے، بالکل شہر ویران ہے، بازار سنسان ہیں، گلیاں تنہا ہیں۔ ایک گھر آیا، بیٹی سے ملاقات ہوئی، پوچھا بیٹی کیا شہر پہ کوئی بیماری پڑ گئی ہے؟ یہ شہر خالی کیسے ہو گیا؟ یہ اہل شہر کہاں گئے ہیں؟ اس نے کہا بابا کوئی بیماری نہیں پڑی، ہاں پتہ چلا ہے کسی باغی نے خروج کیا، اور بابا سارا شہر اس باغی سے لڑنے کے لیے گیا، سنا ہے کربلا میں اسے پابند کر لیا ہے، اور بابا یہاں نہ ٹھہرو، فوراً کربلا پہنچو، یہ نہ ہو کہ سپاہیوں کی نگاہ پڑ جائے، کیونکہ اعلان یہ ہوا ہے جو باغی سے نہ لڑے گا اسے سزا دی جائے گی۔ یہ تیار ہو کر نکلنے لگا، اس کی بیٹی نے اسے روک لیا، کہا بابا جب جنگ ہوگی تو مال غنیمت بھی ملے گا، بابا ایسے کرنا جب اس باغی پہ فتح ملے نا، مال غنیمت میں ایک عقیق کی انگوٹھی ضرور لے کر آنا۔ اس نے کہا اچھا بیٹا اگر ملی تو ضرور لے کر آؤں گا۔ یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے کربلا کی جانب گیا، عصر عاشور داخل کربلا ہوا۔ اس نے کہا میں نے تاریخ انسانی کی ایک عجب ہی جنگ کو ملاحظہ کیا، جہاں مرنے والا ایک تنہا تھا، مارنے والا سارا لشکر تھا، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ اسے مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزے چبھو رہا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا، جس لعین کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ پتھر اٹھا اٹھا کے اسے مارتا تھا، اور اتنا لالچ تھا انعام کا، جس لعین کو پتھر نہیں ملتے تھے وہ کربلا کی گرم ریت لے کے مظلوم کے زخموں پہ اٹھا، ایسے روئے جیسے رونے کا حق بنتا ہے مظلوم کی بات۔ اس نے کہا جس لعین کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ کربلا کی گرم ریت لے کے اس کے زخموں پہ اچھال رہا تھا۔ اس نے سوچا اگر جنگ تمام ہونے میں فقط اس شخص کی زندگی باقی ہے، کیوں نہ میں تلوار کا ایک ہی وار کروں، اس کی گردن کو جدا کروں، مسئلہ ختم ہو جائے گا، مال غنیمت تقسیم ہوگا، میں عقیق کی انگوٹھی لوں گا اور جا کر بیٹی کو دے دوں گا۔ یہ کہتا ہے یہ سوچ کے میں نے جیسے ہی تلوار نکالی، جیسے ہی حملہ آور ہونے لگا، ایک مرتبہ مظلوم کا جھکا ہوا سر بلند ہوا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا عبداللہ ازدی رک جا، اپنا نام سن کے ٹھٹک گیا، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ مظلوم نے فرمایا آگے بڑھ، یہ میرے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے، یہ نکال لے جا کے اپنی بیٹی کو دے دینا، اور اپنی بیٹی سے فقط ایک بات کہنا بیٹا وہ جو 3 دن کا پیاسا اپنے بچے کٹا کے کربلا کی زمین پہ مارا گیا وہ کوئی باغی نہیں تھا، وہ زہرا کا لال حسین۔ اچھا یہی حق ہے مظلوم پہ رونے کا، اللہ ان صداؤں پہ رحم کرے، آج نہ روئیں گے تو کب روئیں گے؟ اللہ ان آنسوؤں کو رومان زہرا کا حصہ بنائے۔ عبداللہ ازدی ڈر کے پیچھے ہو گیا، میرا مولا تمہارا سجدے میں چلا گیا، میرا مولا سجدے میں چلا گیا۔ اب شمر جسے بھی کہتا ہے، بسر ساتھ جسے بھی کہتا ہے، جا جا کے گردن اتار، جو بھی پاس جاتا ہے وہ تڑپ کر واپس آتا ہے۔ بسر ساتھ پوچھتے مسئلہ کیا ہے، گردن کیوں نہیں اتارتا؟ وہ تڑپ کے کہتا حسین تنہا نہیں ہے، میں نے تو مصطفیٰ کو حسین کے پیر کوئی کہتا کیا کروں
جب پاس جاتا ہوں کوئی مستور کہتی ہے بتا تیرا اسلام سے کوئی تعلق؟ اجرکم اللہ، یہ حق ہے آل محمد کو رونے کا، یہی وقت ہے پرسہ دینے کا، یہی وقت ہے جناب زینب عالیہ کو پرسہ دینے کا۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا مسلمان کو یہ کام نہیں کرے گا، اس نے ایک عیسائی کو تلاش کیا، لشکر میں سے ایک عیسائی کو بلایا کہ تجھے میں بڑا انعام دوں گا، جا کے اس کی گردن اتار دے، اور دیکھ فکر نہ کری تجھے کوئی نظر آئے، کسی کی صدا آئے، پرواہ نہ کری۔ یہاں سے جب عیسائی چلانا، جناب فضا تڑپ کے جناب زینب عالیہ کے پاس آئی، کہا اب بھائی کی خیر نہیں ہے، اب جو آ رہا ہے یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ حیا نہیں کرے گا۔ وہ عیسائی جیسی تلوار نکال کے حملہ آور ہونے لگا، ایک مرتبہ مظلوم کا جھکا ہوا سر بلند ہوا، فرمایا نصرانی پہچان کے مارنا میں مباہلے والی زہرا کروں۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے حسین کو رونے کا، یہی حق ہے اس وقت پرسہ دینے کا۔ اپنی صداؤں کو بلند کیجئے، اللہ ان بلند ہوتی صداؤں پر رحم کرے۔ مولا صادق فرماتے ہمارے غم میں جو ہائے کرے وہ ہائے بھی تسبیح پروردگار ہے، ہائے کہہ کے رونا بند ہے آج حسین کا۔ نصرانی بھی پیچھے ہٹ گیا، اب اتنا خوف ہے لشکر کو، اللہ جانے زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ سب کو یہ لگا حسین دم توڑ گئے ہیں، سب سے حسین دم توڑ گئے ہیں، مگر جس کو بھی پچھلے ساتھ کہتا ہے نا قریب جا، وہ ڈرتا ہے کہ اگر زندگی کی رمق باقی ہوئی تو ذوالفقار ابھی بھی حسین کے پاس پڑی ہے، کوئی پاس نہیں جاتا، خوف زدہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا حسین میں زندگی باقی ہے کہ نہیں، کیسے پتہ چلے گا مظلوم زندہ ہے کہ نہیں۔ ایک مرتبہ لعین شمر ذوالجوشن کہتے ہیں میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں بتا سکتا ہوں یہ زندہ ہے کہ نہیں۔ پوچھا گیا کیسے؟ وہ ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا، کہا سوارو خیام حسینی پہ حملہ کر دو، جیسے کہ خیام حسینی پہ حملہ کرو۔ ایک مرتبہ جھکا ہوا سر بلند ہوا، کہا ظالمو حیا کرو ابھی میں زندہ ہوں۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے مظلوم کربلا کو رونے کا، یہی حق ہے مظلوم کربلا کو رونے کا۔ بس اس کے بعد شمر ذوالجوشن آگے بڑھتا ہے، لعین نے ایک مرتبہ مظلوم کربلا کے سینے میں موجود تیروں کو توڑا، سوار سینہ ہوا، ضربیں چلنی شروع ہوئی، ہر ضرب میں نبیوں نے کربلا کو چھوڑا۔ کوئی ضرب چلی، ابراہیم کہتے ہیں مصطفیٰ آپ جانو حسین جانے، کوئی ضرب چلی مصطفیٰ کی برداشت دم توڑ گئی، کہا مرتضیٰ آپ جانو حسین جانے، کوئی ضرب چلی مرتضیٰ کا حوصلہ ختم ہو گیا، کہا حسن آپ جانو حسین جانے۔ ایک ضرب پہ مولا حسن نے کہا بس میں میری بھی تمام ہوئی، آخری ضرب چلی، کٹے گلے سے آواز آئی اما زہرا، پاس سے آواز آئی میرا بیٹا حسین، تیری ماں زہرا۔ یا اللہ جو ہم حسین میں رو انہیں کوئی غم نہ ہو، یا اللہ ان جوانوں کی جوانی پہ رحم فرما، یا اللہ ان بلند ہوتی صداؤں پہ رحم۔ جزاکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آذان علی اکبر سے جس دن کا آغاز ہوا، 13ویں ضرب پہ عصر ہوئی، یہاں چادر زہرا نیزے پہ آئی، کربلا میں شام ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہاں نعرہ تکبیر بلند ہوئے، یہاں صدائے تکبیر بلند ہوئی۔ میرا بیمار امام ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں تھام کے میرا مولا لڑکھڑاتا ہوا در خیمہ پہ آیا کہ یہ تکبیر کی صدا کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جو پردے کو ہٹایا، سامنے دو کے نیزہ پہ نگاہ پڑی، السلام علیکہ یا عبداللہ۔ یہی حق ہے مظلوم کربلا پہ رونے کا، اللہ ان آنسوؤں کو رومان زہرا کا حصہ کرا۔
جانتے ہو عزیزو، حوصلے سے سنو، حوصلے سے سنو، جانتے ہو پہلا حملہ کہاں ہوا؟ پہلا حملہ ہوا گنج شہیدہ پر۔ جوان جانتے یہ گنج شہیدہ کیا ہے؟ یہ وہ بڑا خیمہ ہے جس میں سارا دن مظلوم نے ایک ایک لاش کو لا کے رکھا تھا۔ تھک گئے ہوگے نا، آخر کل رات سے پوچھا کر رہے ہیں، کل رات سے آپ ماتم اور نوحے میں مصروف ہیں۔ سوچے وہ مظلوم کتنا تھکا ہوگا جس نے 72 لاشوں کو اٹھایا ہوگا۔ میرا مولا کتنا تھکا ہوگا جس نے اکبر کی جوان لاش اٹھائی ہوگی۔ وہ مظلوم کتنا تھکا ہوگا جس نے قاسم کے ٹکڑوں کو چنا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ گنج شہیدان جس میں لاکھ ایک ایک لاش کو میرے مولا نے رکھا تھا، وہ جہاں اکبر کی زخمی لاش پڑی تھی، وہ جہاں قاسم کے ٹکڑے پڑے تھے، پہلا حملہ ہوا۔ اس بیٹیوں نے یہ منظر دیکھا، خدا کرتا وہاں قیامت آ جاتی۔ ایک عجیب منظر بیویوں نے دیکھا مسلسل گھوڑے ہیں جو اس مرکزی خیمے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا، دیکھا گھوڑے بھاگ بھاگ کر باہر نکل رہے ہیں، مگر گھوڑوں کے پیچھے رسیاں ہیں، رسیاں شہداء کی لاشوں سے بندھی ہوئی ہیں۔ ایک ایک گھوڑا باہر آتا ہے، پیچھے کسی شہید کی لاش آتی ہے۔ لاشوں کو رسیوں سے جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی۔ جب سامنے لاشیں آئیں، اب بدبختوں نے سروں کو جدا کرنا شروع کیا، سر جدا ہونے شروع ہوئے۔ جب ہر ایک ایک سر جدا ہو رہا، نو کے نیزہ پہ آویزہ ہو رہا، ایک ایک سر جدا ہو رہا، نو کے نیزہ پہ آویزہ ہو رہا، اب گنتی شروع ہوتی ہے۔ وہ بڑے خیمہ پہ بیویاں دیکھ رہی ہیں، ایک ایک سر کی گنتی ہوتی ہے۔ کوئی لعین کہتا ہے ایک سر کم ہے، تیاری کرو ماتم کی، کہا ایک سر کم ہے۔ کسی لعین نے کہا میں نے مظلوم کو خیموں کے پیچھے کو چھپا دے دیکھا تھا، کاش آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی۔ بیویوں نے ایک عجب منظر دیکھا چند نیزہ بردار ہیں، کربلا کی خاک میں نیزے جا رہے ہیں، کربلا کی خاک کا سینہ مجروح ہو رہا ہے۔ ایسے میں در خیمہ سے دیکھا ایک نیزہ زمین میں گیا، جب نیزہ واپس آیا رباب کا مقدر نیزے کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نیزہ واپس ایسے نکلا، ساتھ میں ننھی سی لاش تھی۔ رباب نے در خیمہ سے دیکھا، ماں کا جگر پھٹ گیا، ماں تڑپ کے کہتی ہے ہائے میرا غریب لال اصغر۔ کربلا کا ہر شہید ایک دفعہ شہید ہوا، میرے لال تو دو بار شہید۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے مظلوم پر رونے کا، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ اپنی صداؤں کو بلند کریں، آپ کے آنسو رمال زہرا کا قصہ بنتا ہے۔ حضور اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوسرا حملہ ہوا خیام حسین پہ، دوسرا حملہ خیام حسینی پہ ہوا۔ پر جانتے ہو عزیزو، نیزے وہی استعمال ہوئے جن سے شہداء کی گردنوں کو جدا کیا گیا تھا۔ یہ چادریں ہاتھوں سے نہیں چھینی گئی، یہ چادریں نیزوں سے اتاری گئی تھی۔ یہی وجہ ہے اتنے سر زخمی ہو گئے کہ جب بی بی مدینہ پہنچی نا، ایک مرتبہ قبر رسول پہ جا کے سارے چراغوں کو بجھایا، دروازہ بند کیا، بی بی نے اپنے سر سے چادر کو اتارا، بالوں کو روزہ رسول میں بکھیرا اور کہا نانا یہ میرے سر میں ان نیزوں کے نشان ہیں جن سے آپ کی بیٹی کی چادر کو اجروں کو بلند، صداؤں کو بلند کرو، اللہ ان بلند ہوتیاں ہو۔ یا اللہ ان جوانوں کی جوانی پہ رحم فرما جو آج یہاں اکٹھے ہو کر حسین کو پرسا دے۔ اب وہاں ایک 4 سال کی ننھی سکینہ ہے، ہاں وہ
سکینہ جس نے دیکھا تھا کہ جب شہادت مسلم کی خبر آئی تو چھوٹی سی بچی عاتقہ وہ جو اس وقت تازہ یتیم ہوئی تھی اسے بابا نے گود میں بٹھایا تھا، بابا نے اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائی تھی، ہر کسی نے اس کے ماتھے اور سر پہ بوسے دیے تھے۔ سکینہ کو پورا یقین ہے ابھی کوئی آئے گا، کوئی مجھے بھی پیار کرے گا، کوئی آ کر مجھے بھی کہے گا یتیمی بڑی دردناک سزا ہے، بچے گھبرانا نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ مگر آیا کون؟ شیم، ہاتھ سر پہ آیا ضرور مگر اتنی شدت سے پانیوں کو نوچا گیا، کربلا کا رخ کر کے کہہ دیا چچا کو۔ اللہ کو سوائے آل محمد کے غم کے کوئی غم نہ دے، آل محمد بلند ہوتی صداؤں پہ رحم فرمائے۔ چچا چچا کہہ کے تڑپتی رہی۔ ایک مرتبہ ظالموں نے مظلوم کربلا کا بیمار بیٹا سید سجاد جو عالم بیماری سے تڑپ رہا ہے، لئین بسر صاحب نے کہا یہ کیوں اب تک زندہ ہے؟ یہ کہنا تھا کوئی ملون آگے بڑھا، اتنا لالچ تھا مال غنیمت کا کہ مظلوم بیمار کے نیچے چٹائی نظر آئی، اتنی شدت سے چٹائی کو کھینچا، میرا مولا منہ کے بل زمین پہ آ کے گرا۔ یہ کربلا کا دوسرا سجدہ تھا، سر آ کے جب سجدے میں گرا کہا یا اللہ آل محمد کی قربانیوں کو قبول کر۔ ایک مرتبہ چادریں لوٹ کے لئی باہر نکلے اور کہا چار طرف سے آگ لگا دو۔ اب جب آگ لگی نا خیام میں، ایسے بچوں نے خیموں کو چھوڑا جیسے تسبیح ٹوٹے تو دانے بکھر جاتے۔ ایک خیمہ جلتا تھا، بیبیاں دوسرے خیمے میں، دوسرا خیمہ جلتا تھا، بیبیاں تیسرے خیمے میں آتی تھی۔ اب آخری خیمہ ہے، بیمار امام ہے، ارد گرد بیبیاں کھڑی ہیں۔ اتنی مشکل امامت کسی اور معصوم کی شروع نہ ہوئی کہ جناب زینب نے پوچھا، کہا بیٹا سجاد وقت کے امام ہو، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا پھوپھی اماں پوچھئے۔ کہا بیٹا سر پہ چادریں نہیں ہیں، باہر لشکر اشقیاء ہے، خیمہ چلنے والا ہے، بتاؤ چل کے مر جائیں یا باہر جائیں؟ کہا پھوپھی اماں علیکم بالفرار، خیموں کو چھوڑ دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ خیموں سے بیبیاں باہر آئیں، ایسے بچے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے تھے۔ اب راوی کہتے ہیں حمید بن مسلم، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا چوگرد آگ لگی ہوئی ہے، میں نے ایک ضعیفہ بی بی کو دیکھا، اللہ جانے اس کی خیمے میں کتنی قیمتی شے باقی تھی، میں نے دیکھا وہ بار بار خیمے میں جانے کی کوشش کرتی ہے، اتنی تپش آتی ہے آگ کی، وہ بی بی پلٹ کر واپس آ جاتی ہے، وہ پھر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے سمجھا کہ ضعیفہ کو نظر کچھ نہیں آ رہا، میں نے کہا بی بی کہیں اور کی طرف بڑھو، یہاں آگ ہے۔ وہ کہتے ہیں بی بی رو کر کہتی میں کیسے نہ جاؤں، میرے بھائی کی نشانی اندر ہے، میرا بیمار بھتیجا سجاد اندر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ بی بی اندر گئی، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا جب ضعیفہ باہر نکلی ایک جوان کو پشت پہ اٹھا رکھا تھا اور کربلا کی جانب رو کر کے کہتی تھی بھیا حسین جوان اکبر کی لاش کو اٹھانا آسان ہے، بیمار سجاد اٹھانا۔ اجرکم اللہ، اللہ ایک بلند ہوتی صداؤں پر رحم فرمائے۔ آپ کے آنسوں کو یہ آخری پرسہ ہے، یہ آخر اللہ جانے زندگی باقی ہے کہ نہیں، خدا جانے اگلا سال کس نے دیکھا ہے۔ رو لیجیے آل محمد کو حضور۔ اب اس کے بعد اب آگ ہے جو آہستہ آہستہ بجھنا شروع ہو گئی۔ اب جناب زینب نے اب جب تھوڑے سے حواس بحال ہوئے کہا بچوں کو اکٹھا کرو، بچوں کو اکٹھا کرو۔ دیکھا بچے تو بکھر چکے ہیں، کہیں کسی بچے کی لاش پڑی ہے، کہیں جلی ہوئی لاش کسی بچے کی پڑی ہے، کہیں زخمی ٹاپو زدہ لاش پڑی ہے۔ ایسے میں قیامت آ گئی، جیسے ہی صدا آئی حسین کی سکینہ نہیں ہے مل رہی، سکینہ نہیں نظر آ رہی،
زینب تڑپ اٹھی، کب کلثوم ساتھ چلو، حسین کے سینے کا تعویذ گم گیا، اب دونوں بیویاں مقتل کی جانب تھیں۔ سکینہ 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 سکینہ، کہیں سے صدا نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ ایک نشیب سے آواز آئی، زینب یہاں آ جاؤ، زینب سکینہ میرے پاس ہے۔ دونوں بہنیں پتھروں کو ہٹاتے ہوئے نشیب میں پہنچی، دیکھا ایک زخمی لاش ہے جس کے مجروح سینے پر سکینہ نے زخمی سینے پہ اپنا گال رکھا ہوا، اور سکینہ سوچ رہی ہے۔ آگے جو سکینہ کو اٹھایا، کہ سکینہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اب پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا سینہ ہے، پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا سینہ ہے۔ کہا بیٹی سکینہ سر تو ساتھ ہے نہیں، جسم پہ لباس ہے نہیں، پہچانا کیسے؟ کہا پھوپھی اماں میں صدا دے رہی تھی، بابا بابا بابا، اس کٹی گردن سے آواز آئے، سکینہ آ جا تیرا بابا۔ یہی حق ہے سکینہ کو پسند، اس وقت کا پرسہ سکینہ کے لیے ہے، جوانوں یہ پرسہ سکینہ کے لیے ہے۔ تو سکینہ تیرے اصغر کا بڑا مان ہے، تو سکینہ تیرے پاپا کا بڑا مان ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھا کے جناب زینب خیام میں لے، جناب زینب خیام سکینہ کو سوتے بچوں کے درمیان بٹھا وہاں لٹا دیا جہاں بچوں کو بڑی مشکل سے سلایا تھا، وہاں لٹا دیا۔ تھوڑی دیر گزری پھر ایک کوہرام ہو گیا، کہیں سے چند پیالے پانی آ گیا۔ کہتے ہیں ہور کی بیوہ لے کر آئی تھی، چند پیالے پانی کے آئے، بی بی نے ایک ایک بی بی کی طرف دیکھا، کسی کو پانی سے کوئی غرض نہ رہی۔ بی بی آئی سکینہ کے پاس، ایک مرتبہ سکینہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سکینہ بیٹا اٹھنا، پانی آ گیا۔ جب کہا نا سکینہ پانی آ گیا ہے، میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، کہا سکینہ پانی آ گیا ہے۔ سکینہ تڑپ کے کھڑی ہوئی، کہا پھوپھی اماں کیا میرا چچا پاس ہے؟ پھوپھی اماں کیا چچا آ گیا؟ نہیں سکینہ طرف کے اٹھی، کیا چچا آ گیا؟ کہ نہیں سکینہ چچا نہیں آیا۔ کہ پھوپھی اماں جسے غرض ہو اسے پانی پلا دو، جسے پیاس ہو مجھے کوئی پیاس نہیں۔ کہ نہیں سکینہ پانی پی لے۔ کہ نہیں آپ نے نہیں پینا، ماں رباب کو پلا دو۔ کہ نہیں بیٹا تو پہلے پی لے۔ کہ نہیں تو آپ ایسا کرو پھوپھی سلمہ کلثوم کو پلا دو۔ کہ نہیں بیٹا آپ پہلے پیو گی۔ کیوں پھوپھی میں کیوں پہلے پیوں گی؟ کہا بیٹا ہمیشہ بچے پہلے پانی پیتے ہیں، بچے پہلے پیتے ہیں، اتنا سننا تھا۔ اچھا پھوپھی اماں بچے پیتے ہیں، پیالہ دینا۔ ایک مرتبہ پیالہ لیا، کربلا کی جانب بڑھ گئی۔ کہا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ سلامت رہو، سوائے آل محمد کے غم میں کسی کا بنا ہے۔ کہا پھوپھی اماں خود ہی تو کہا ہے بچے پہلے پیتے ہیں، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، میرے سینے میں غم نہیں۔ میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں، حضور سنیے گا۔ 2 محرم کو پہنچے کربلا، 10 محرم کو آخری ضرب چلی، ماں زہرا بار بار آئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے باپ کے دل میں بیٹی کی کیا محبت ہے، بہتر جانتا ہے بیٹی باپ سے کیا تعلق رکھتی ہے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، رات کا وقت تھا، جناب زینب تڑپ کے آئیں۔ کہا بھیا حسین مجھے صحرا سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ کہا بہن زینب ہماری ماں زہرا ساتھ ساتھ ہے۔ دن گزرتے گئے،
ہر روز جناب زینب کہتی تھی مجھے آج بھی صدا آ رہی ہے. 9 محرم مظلوم اپنے صحابی کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے. وہ کہتے ہیں مجھے پیچھے روک دیا, مولا خود نشیب میں چلے گئے. جب واپس پلٹے نا تو حالت غیر ہو رہی تھی. میں نے کہا مولا مجھے کوئی صدا آ رہی تھی, وہ نشیب میں کون تھا؟ کہا ہلال, جہاں کل میں نے زین چھوڑنی ہے میری ماں زہرا بیٹھی پتھروں کو چن رہی ہے. میری ماں پتھر چن رہی ہے. ماں بار بار بیٹے کی مصیبت میں آ گئی. ضربیں چلی, ہر کوئی چھوڑ گیا میدان. آخری ضرب مظلوم نے کہا اماں زہرا. ماں زہرا سرحانے موجود تھی. باپ ایک دفعہ بھی نہیں آیا مگر یہاں شام غریب آئی. بیٹی پہرے پہ آئی. بیٹی نے کہا ناد علی. میرے مولا سے نجف چھٹ گیا. اجرکم اللہ آخری جملہ. بی بی نے کہا ناد علی. تاریخ میں دیکھا کوئی سوار آ رہا ہے. جیسے ہی سوار قریب ہونا شروع ہوا جناب زینب تڑپ اٹھی کیونکہ 72 کے حصے کی ڈیوٹی تنہا کرنی ہے. ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی تلوار کو تھاما, کہا سوار رک جا. سوار نہیں رکا, سوار آگے بڑھنا شروع ہوا. کہا میں کہہ رہی ہوں رک جا, ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے, ہماری چادریں بھی لٹ چکی ہیں. سوار نہیں رکا, سوار مسلسل آگے بڑھا. ایک مرتبہ جلال آ گیا علی کی بیٹی کو. آگے بڑھی, آگے بڑھ کے رکاب میں ہاتھ ڈالا. کہا میں علی کی بیٹی ماتم کرتے ہو, ماتم کرتے ہو. کہا میں علی کی بیٹی دے رہی ہوں. ایک مرتبہ سوار نے تڑپ کے کہا کس کی بیٹی؟ کہا علی کی بیٹی. نقاب ہٹایا, کہا زینب پہچان.